ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج کلگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ جموں کشمیر ینگ مینز لیگ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم نے بھارتی فوج کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کے وحشیانہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ کی سرپرست فریدہ بہن جی اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس سمیت آزادی پسند جماعتوں اور حریت قائدین نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کے وحشیانہ قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فورسز کشمیری نوجوانوں کو روزانہ وحشیانہ طریقے سے قتل کر رہی ہیں، جس کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے شہید نوجوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے خون کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی ختم کرانے اور تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارتی پولیس نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غیر قانونی طور پر نظر بند صدر میاں عبدالقیوم کی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کے ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کی مخالفت کرنے والے وکلاء اور دیگر افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں کے دوران مزید وکلاء کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیے جانے کا خدشہ ہے، لیکن وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کا سلسلہ ترک نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں فسطائی نظریے کے حامل ہندوتوا کے علمبرداروں نے اپنے شرانگیز ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہ صرف کشمیری مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، بلکہ قائدین آزادی کو پابند سلاسل کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایک غلیظ اور گٹھیا مہم شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر تحریک استقلال کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما مشتاق احمد بٹ کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اور اس کے حواریوں نے اب کشمیری عوام کی نسل کشی پر مکمل عمل درآمد شروع کر دیا۔ جنوبی کشمیر میں ایک ہفتے کے مختصر عرصے میں 18 نوجوانوں کا قتل نسل کشی کی عملی شکل ہے، جس کا آغاز گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں ہے تو دوسری جانب دنیا کے سفاک اور دہشت گرد مودی نے کشمیری عوام کا جینا دو بر کر دیا۔ اس پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور بھارت کے دست قاتل کو نہ روکنا بذات خود ایک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ کشمیری عوام کو گھروں میں بند کر کے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا۔ پوری آزادی پسند قیادت کو گرفتار کر کے جیلوں اور گھروں میں بند کر کے عوام اور قیادت کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بھارت کے ان تمام حربوں کے باوجود اہل کشمیر نہ صرف اپنی تحریک آزادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ قیادت کے ساتھ اہل کشمیر کی وابستگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بھارت کے تمام حربے ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کشمیری عوام سید علی گیلانی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں جس پامردی اور استقامت سے بھارتی جبر استبداد کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اس نے بزدل بھارت کو حواس باختہ کر دیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام کی بے مثال قربانیاں رنگ لائیں گی۔